اب میرے آقا علیہ السلام کی اللہ کرم فرمائیے کہ حضور نے ایک ٹرانسفارمر الگ الگ علاقوں میں لگا کوئی بغداد میں سیدنا غوث اعظم کے نام سے کوئی اجمیر میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کوئی دہلی میں ثابت تحریری کے نام سے دہلی میں نظام الدین اولیاء کے نام سے اور کوئی ہمارے پرسولی شریف میں ٹرانسفارمر ہیں اور اس سے ہم کو اور جو ان کے ساتھ جڑتے ہیں انہیں بجلی مل رہی ہے. آپ کے معمولی سی بجلی کا عالم یہ ہے کہ آپ کو گھر آپ بنا لیں, بڑی حویلی بھی تیار کر لیں, اور آپ کو اس میں اگر بجلی کا کنیکشن لینا ہو تو آپ جائیں اور جہاں سے آپ سب الگ الگ علاقے سے ہیں, آپ کے علاقے میں بڑا جو بھی جہاں سے بجلی سپلائی ہوتی ہو یا جہاں کا بجلی گھر جہاں ہو رانچی ہو, اگر آپ جائیں اور کہیں کہ ہم کو آزاد بستی میں یا رانی قدر میں ہم کو بجلی لینا ہے, وہ تو آپ کو سیدھا بھگا دے گا, بولے گا بھائی یہاں سے بجلی تو بے شک ہر ایک کو ملتی ہے, لیکن تم جس علاقے سے ہو تمہارے لیے ٹرانسفارمر پہنے والا کہاں لگا, تمہیں بجلی وہیں سے ملے گی, یہاں سے دین سبھی کو جاتی ہے, لیکن تم وہاں سے یہاں سے بجلی کو مل سکتے. یہ میرے آقا کی حضور کی عطا ہے کہ جہاں جہاں ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں, اب ہم اگر بجلی کا کنیکشن اپنا لگوانا چاہتے ہیں تو بجلی کا کنیکشن لگوانا چاہتے ہیں تو کنیکشن کے ساتھ جڑنا, کنیکشن آپ کا جڑ جائے گا, آپ کو بجلی بھی ملے گی, آپ کو پاور بھی ملے گا, آپ لائٹ بھی آپ جلا سکتے ہیں, ٹیوب بھی جلا سکتے ہیں, جو چاہیں جلا سکتے ہیں. اگر آپ کا کنیکشن کمزور ہوا, کنیکشن اگر آپ کا کمزور ہوا پھر آپ کی بجلی برقرار رکھنے کی امید نظر نہیں آتی. آپ کا کنیکشن ہوا آپ ہاتھ میں اگر دھاگا بچہ لڑائی ہوتی ہے, آپ دھاگا آکاش میں چلیے, آپ نے سوچا آکاش میں چل گیا, اب کیا کر سکتے ہیں, اب چھوڑ دیا ڈیل لڑائی ہوئی ہوئی اور چھوڑ دیا, کبھی کہیں سے پتنگ آپ کا کٹ گیا اور چھوٹی پتنگ کٹا بیچ راستے سے, آپ بھلے آکاش کے اونچے حصے میں تھے, وہ کٹ کے سیدھے زمین میں گیا, کنیکشن جب تک جڑا ہوا تھا وہ تار کے ساتھ آگے کے بعد سبھی کو جانا اس شان سے مصروف گزارے سرکار ہمارے دیش اگر دامن میں ٹکڑے تمہارے نہیں, شان سبھی کی عطا ہے, سبھی کا کرم ہمیشہ بھی کہتے ہیں اور کام کرنے جا رہے ہیں چار بات اور عرض کر دیں کہ یہ چیز ملتا کیسے ہے اور برقرار کیسے رہتا ہے. ملتا تو ہے محبت اس کی پہلی بنیاد, محبت بنیاد کی, اب باقی آپ اس پر محنت کریں اور جو کچھ آپ کر سکیں قربانیاں اللہ کا کام ہے, بھی کوشش ہمیشہ کرتے ہیں کہ اللہ رسول کا کام ہمیشہ تین چیزوں کا تن من دھن کی قربانی دینے سے. سنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیے. سنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء ان کا کام بھی بڑی عجیب ہوتا ہے. یہ خود تو دنیا میں رہتے ہیں لیکن خود کو دنیا سے نکال دیتے ہیں, پہلے ہی سے دنیا سے جب خود کو نکال چکے ہوتے ہیں, اس لیے اب ان کے زندگی میں کوئی لذت والی چیز باقی نہیں رہتی. ہم اور آپ اس چیز کو دیکھ کے بہت محسوس ہوتے ہیں, مسرور ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں اس کا کوئی معنی نہیں رہتا. لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, اور مجنون کہہ کے دیوانہ کہہ کے پتھر مارتا, اور پتھر مار کر کے یہ اللہ والے یہی ہوتے ہیں, کبھی دیوانہ بن جاتے ہیں, کبھی بیمار بن جاتے ہیں, کبھی دوسروں کو اچھا کرنے کے لیے اس کے مریض بن جاتے ہیں, ان کا حال سنوارنا مقصود ہے. سنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب ان کو قید میں ڈال دیا اور قید میں ڈالا گیا، قید میں تھے ان کے بہت سارے مرید اور ان کے ساتھ رہنے والے، دیکھیں امتحان کیسے ہوتا ہے، ان کے ساتھی لوگ آئے اور آ کر کے کہا حضرت آپ کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، بڑا افسوس ہے، ہمیں بہت دکھ پہنچا، آپ کو قید میں ڈالا گیا تو آپ نشان ہم آپ کے لیے حضور اگر کوئی حکم ہے تو دیجیے، ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ جب انہوں نے کہا حضور میں آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس عشق کا امتحان لے لیا جائے۔ آپ قید خانے میں تھے، جیل میں تھے، آپ نے پتھر اٹھائے اور اٹھا کر کے ان کی طرف دوڑے مارنے کے لیے، یوں ہی پتھر ان کی طرف پھینکے، سارے کے سارے بھاگ گئے، سارے کے سارے جو آئے تھے کہ حضور ہم تو آپ کے جانصاف ہیں، آپ کے لیے ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں، جب پہلے ہی پتھر میں بھاگ گئے تو انہوں نے مصری زور زور سے کہا لگانے لگے، فرمانے لگے دوستوں، دوستی کا امتحان تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب یار کی طرف سے تشریف آئے، اور اپنے قریب جو سب کچھ دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، آرائشیں دیتا ہے، آرام دیتا ہے، اگر اس کی طرف سے دکھ ہی تو اس کی طرف سے ہے، جب دکھ آ گیا تو انسان پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر کے خاص دائی چھوڑا، یہ اپنے پہلے اسٹیج میں ہی فیل ہو جاتا ہے۔ اور وہی ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ساتھ 20 نوجوان کشتی میں سوار ہیں اور کشتی میں جا رہے ہیں، بڑے اقابل اولیاء ہیں، جب جا رہے ہیں کشتی میں 20 نوجوان ہیں، انہیں کوئی خبر نہیں کہ یہ کون ہے، ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہوئے دوسری سائڈ میں ناچ گانا کر رہے ہیں، گانا کی بات کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پرہیزگار تھے، جو مریدین تھے، جو ساتھ بیٹھے تھے، انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، انہیں لگا کہ اتنے بڑے میرے پیر و مرشد کے سامنے اس طرح کی بے ادبی، اس طرح کے حرکات کر رہے ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حضرت آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ اچھا دعا کر دیں، دعا کر دیں ضرور، ان کے لیے دعا یہ کر دیں کہ یہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ مریدوں نے کہا حضرت ان کے لیے دعا کر دیں کہ یہ تباہ ہو جائے۔ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ میں دعا کرتا ہوں اور تم سب آمین کہنا۔ مرید خوش ہو گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کیونکہ حکم دے دیا تھا مریدوں کو کہ جب میں دعا کروں تم سب آمین کہنا۔ ہاتھ اٹھائے، دعا کی، باری تعالیٰ تو نے جس طرح کی خوشیاں اور راحت ان کو اس دنیا میں عطا کی ہے نا، کہ ایسی ہی خوشیاں ان کو جنت میں بھی عطا کی، ایسی ہی راحت ان کو جنت میں بھی عطا کر دے۔ مریدوں نے آمین کہا، ان کا دل بیٹھ گیا۔ مرید تھے، کمزور تھے، ناتواں تھے، کمزور انسان ہوتے مایوس ہو گئے، آگے چل کر کہا حضور ہم نے تو آپ سے کہا ہمیں دعا کر دیں کہ تباہ ہو جائے، ان کا بیڑا گرک ہو جائے، حضور آپ نے بھی ان کے لیے جنت کی دعا کری، آپ نے ان کے لیے جنت کی دعا کری۔ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ اولیاء کرام نے فرمایا، ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، اللہ کا بندہ کبھی دوسرے بندے کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ نصیحت چھیڑے کے لیے اللہ کا بندہ کبھی دوسرے کے لیے زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالتا، مانا کیا نہیں مانا کبھی بد دعا نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا اور میں نے جو ان کے لیے جنت اور جنت کی راحت مانگی ہے، تو کیا اس حال میں یہ جو کام کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گانے کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، تو کیا اس حال میں رہیں گے انہیں جنت ملے گی؟ نہیں نا، اس حال میں تو یہ تو دوزخ والا فعل ہے، یہ تو جہنم میں گرنے والا فعل ہے۔ تو میں نے جو ان کے لیے دعا کی ہے، تو وہ دعا کا مطلب یہ تھا باری تعالیٰ اس حال سے توبہ کرنا، اس حال سے توبہ کرنا۔ اب اللہ والے کی بات شان ہو، الفاظ اونچے، ان کی دعا ہو، اور پھر بات وہی ہوئی، دعا کبھی اثر سے مشہور ہوئی، زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ بس یہ 20 نوجوان جو تھے، جب ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ الفاظ سنے، ان کے دل کے اوپر ایک رقت تاری ہوئی۔ یہ اولیاء کرام کی بات ہے، یہ اولیاء کرام کی بارگاہ ہے، کوئی پوچھتا ہے کیا ملتا ہے، بتا دیں انہیں یہ ملتا ہے۔ 20 کے 20 نوجوان کشتی سے باہر نکلے
कोई क्या था, वलियों की संगत में आ गया, क्या से क्या हो गया। अल्लाह पाक ने सूरह कहफ के अंदर कुत्ते की वफादारी किसे साबित कर दिया है। इंसान अगर कुत्ता तो कुत्ता था, अब कुत्ता होकर उसने वफा करना सीख लिया, वलियों की संगत में आकर वफादार हो गया और जन्नती हो गया। उसकी वफादारी ने उसे जन्नती किया। उसकी वफादारी 309 साल तक वलियों के दर पर रखकर सब कुछ छोड़ दिया, अपना कुत्ता होना छोड़ दिया, धूप बर्दाश्त कर ली, ठंड बर्दाश्त कर ली, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त कर ली। अल्लाह पाक ने फरमाया, कुत्ता तू मेरे वली की संगत में आकर मेरे वलियों की खातिर अपना कुत्ता होना छोड़ दिया है, तो मैं भी अब रब होकर तुझे जन्नत में संगत का फैज मालूम करना हो जाएगा। तो सहाबे कहफ के कुत्ते से अल्लाह पाक ने फिर अपने वलियों के दर पर उस बैठे हुए कुत्ते का अंदाज बयान पूरे कहफ के अंदर बयान। कुत्ता बैठा हुआ ऐसे था, फरमाया देखो ना अपने आगे की दोनों टांगों को पसार कर बैठा। बताइए कुत्ते के अंदाज, बैठने के अंदाज से बयान अल्लाह बयान। वलियों की बात तो वो अलग थी, वली तो थे, वलियों का तो जिक्र जो हुआ सो हुआ, लेकिन वलियों की संगत में जो आया उसका जिक्र हो रहा है। अल्लाह पाक जब खत्म हुई तो अल्लाह पाक ने पूरा सारा मजमून बयान कर दिया, और सारा मजमून बयान करके सारा मजमून कुत्ते का था, और कुत्ते की वफादारी का था, कुत्ते की सिला रहमी का था, कुत्ते के साथ फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम और इकराम का था। सारा कुछ जब अल्लाह पाक ने बयान कर दिया, जब ये कुत्ता वली के दर पर आ गया, वली की संगत में आ गया, वली से जुड़ गया, तो फिर अल्लाह पाक ने उसके ऊपर इनाम और इकरामात की बारिश क्या की। कि किसी कुत्ते के बारे में सारी जिंदगी की कुरान और हदीस चाहे कहीं कभी नहीं आया कि कुत्ता ये अमल करेगा तो जन्नत में जाएगा, कभी किसी ने सुना? लेकिन किसी ने नहीं सुना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्यों जिक्र किया? वजह क्या बनी? सवाल उठता है ना, वजह क्या बनी? वजह वलियों की संगत और वलियों की दर पर वफादार हो जाना, वलियों के दर पर वफादारी के साथ बैठ जाना। अल्लाह पाक ने फरमाया, तूने मेरे महबूब की खातिर अपना खाना पीना छोड़ दिया, मेरे महबूब दोस्तों और वलियों की खातिर अपना खाना पीना, अपना तकलीफ, अपना आराम, सब कुछ को खत्म कर दिया, सब कुछ को खो दिया। इसलिए अब जब सिला की बारी आई तो सिला के दौर में फरमाया, ये सहाबे कहफ मेरे औलिया जन्नत में जाएंगे, कुत्ता भी उनके साथ जन्नत में। 309 साल के मैंने वलियों का वफादार और वलियों से वफादारी दिखा दी। अब मामला ये है कि अब सहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। और फिर फरमाया उसके बाद आखिरी आयत में अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा मजमून बयान किया है। तब मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया, खिज़र अलैहिस्सलाम का भी जिक्र हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया अब क्या है? तुमने देख लिया कुत्ते का हाल, बारी ताला देख लिया, फरमाया अब क्या है? अब तुम भी मेरे दोस्तों की संगत में आ जाओ। कौन बारी ताला? किसकी संगत में? फरमाया जो सुबह शाम मुझे याद करते हैं, सुबह शाम मुझे तका करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया तुमने तका। बात वही हो गई जिस सूरत से शुरू किए थे, वो जो अल्लाह पाक ने फरमाया नूर मेरे नूर की मानी चरागदान की है, और वो चरागदान वली के सीने को कहते हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे हैं, यहाँ पर भी अल्लाह पाक ने यही फरमाया कि अगर तुम इनके साथ लग जाओगे, इनके दामन से लग जाओगे, इनके दामन से वाबस्तगी हो जाएगी और तुम इनके वफादार हो जाओगे, तो फिर अल्लाह पाक तुम्हें भी इनाम और इकराम से कुत्ता होकर इनाम का हकदार हो गया। अरे क्या वजह है कि इंसान होकर भला रब की तरफ से इनाम का हकदार नहीं होगा? और बाइज़ बस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अगर सबक हासिल करना चाहते हो तो सहाबे कहफ के कुत्ते से सबक हासिल करो। एक तरफ हम हैं, हमें तो खबर ही नहीं कि औलिया कराम होते कौन है और इसका सिलसिला क्या होता है। निस्बत अगर मिल भी गई हम समझते हैं इल्ला माशा अल्लाह, तो चलो भाई मुरीद हो गया। कौन है भाई मुरीद है? कौन बड़े मुरीद हो कि गोया हमने एहसान कर दिया है। अब मुरीद का माना ही नहीं मालूम। मुरीद का माना होता है इरादा करना। इरादा किसका करना?
والا اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے. جس نے اللہ کا ارادہ کیا، جس نے اللہ کا جو ارادہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہے، تو پھر وہ اور کیا چاہے گا. جو ارادہ کر لے تو پھر اسے تو مولا ہی مولا نظر آئے گا، کچھ اور نظر نہیں آتا. اور جسے نظر آ جاتا ہے پھر ان کے ساتھ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. آخری واقعات اب سورہ یوسف سے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت بی بی زلیخا کا عالم یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سے دیکھا تھا تو آپ کے اوپر فدا تھی، آپ کے اوپر باری باری جاتے تھے اور وہ مصر کی عورتیں زلیخا پر تانا زنی کرتی، بہت تانے دیا کرتی کہ زلیخا وہ ایک غلام کے اوپر عاشق ہو گئی، ایک غلام، ایک خریدے ہوئے غلام کے اوپر عاشق ہو گئی، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی نا، تو خریدے ہوئے غلام کے اوپر عاشق ہو گئی. بی بی زلیخا بہت پریشان ہوتی، کس کو کیا جواب دوں، کسی کا منہ بند نہیں ہوتا، کس کو کیا بات ختم ہو. تو بی بی زلیخا پہنچی ایک فقیر کے پاس، ایک اولیاء کرام کی بارگاہ میں، اور جا کر کے فقیر کی بارگاہ میں پہنچی تو پوچھا بابا جی کیا کروں، جدھر جاتی ہوں تانے ہی تانے اور ہر طرف سے شور شرابے میں لوگ پریشان ہوئے، کیا کروں. وہ بابا کے پاس بی بی زلیخا کا نصیب تھا کہ وہ کسی فقیر کی صحبت میں چلی گئی، کسی اولیاء کی صحبت میں چلی گئی، کسی مولوی کے پاس نہیں گئی، یہ اس کا نصیب تھا. تو بابا نے دھیرے سے کان میں کہا بی بی زلیخا بات کہوں. انہوں نے کہا بابا جی کوئی نسخہ بتا دیں اس تانا سے ہمیں کچھ آزادی مل جائے، چھٹکارا مل جائے. نے کہا نہیں ویسے کسی کا منہ بند نہیں کرا سکتی، اگر منہ بند کرنا چاہتی ہے تو ایک ہی راستہ ہے. انہوں نے کہا بتا دیں بابا کیا راستہ ہے، جو کچھ کرنا ہوگا کروں. آپ نے فرمایا جو کچھ تم نے دیکھا ہے تھوڑا سا جو کچھ تم نے دیکھا ہے عاشق ہو گئی ہے نا، تو تھوڑا سا انہیں بھی دکھا. بس یہ چیز اچھی لگی، ترکیب اچھا لگا. گھر آئی، گھر آ کر کے یوسف علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں، کریم ہیں، مجھے معاف کرتے میں نے آپ پر الزام لگایا، بہت کچھ پریشان کیے، لیکن آپ نے ایک ریکویسٹ ہے کہ التجا ہے کہ میں مصر سے ساری عورتوں کو جمع کرتی ہوں اور آپ جب ساری عورتیں جمع ہو جائیں، اور حکم یہی تھا کہ ان کو ایک پھل دے دینا اور شریف دے دینا، اور حکم یہ دینا کہ جب ان کو دیکھے تو پھل کاٹنے لگ جائیں. بس ہاتھ میں پھل اور چھری لے کر کے بیٹھا اور حکم کو آپ یوسف علیہ السلام کو کہا یوسف ذرا ادھر سے گزر جائے. جب یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا، قرآن کہتا ہے ہاذا للہ ہاذا البشر، ساری اور